بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 74 سے لے کر 79 تک کا ترجمہ یہ ہے: قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ کہنے لگے اے برادران یوسف، ذرا بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ قالوا جزاؤہ، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلی، یہ پیمانہ جس کے سامان میں پایا گیا، فہو جزاؤہ، وہ خود اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ عملے نے ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا بنیامین کا سامان دیکھنے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے، الا یہ کہ اللہ تعالی چاہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک علیم ذات موجود ہے۔ قالوا ان یسرق، بھائی کہنے لگے اگر بنیامین نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی بھی ایک دفعہ چوری کر چکے ہیں۔ فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کیا، اور دل میں یوں کہا انتم شر مکانا، تم اس سے برے ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو کچھ تم بتا رہے ہو۔ پھر کہنے لگے اے عزیز، اس بنیامین کے ایک بوڑھے والد ہیں، آپ ہم بھائیوں میں سے کوئی ایک روک لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا۔ انا اذا لظالمون، ورنہ ہم ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ چوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے اور لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہاں کے عملے نے ان سے کہا اگر یہ بادشاہ کا پیالہ تمہارے سامان سے برآمد ہو گیا تو تم خود بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ہاں کنعان میں، شام میں جہاں وہ رہتے تھے، وہاں کا قانون بتایا۔ اس علاقے کا قانون یہ تھا اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا، اس چوری کی قیمت کے حساب سے اسے ایک مدت کے لیے اس کے پاس رہنا پڑتا، خادم بن کر، غلام بن کر۔ جیسے 1000 درہم چوری کیے، 1 سال اس کے پاس رہے گا، اس کا کام کرے گا۔ 500 درہم چوری کیے، 6 مہینے اس کے پاس گزارے گا۔ یہ ان کے ملک کا اور ان کے علاقے کا قانون تھا۔ تو کہنے لگے جو ہمارے ہاں قانون موجود ہے اس کے مطابق آپ لوگ اسے سزا دے سکتے ہیں، اور جس کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ تلاشی شروع ہوئی تو پہلے بھائیوں کے بورے دیکھے گئے، ان میں سے کسی کے پاس سے بھی وہ پیالہ برآمد نہیں ہوا۔ سب سے اخیر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو پیالہ وہاں سے نکل آیا۔ یہ ایک تدبیر تھی جس تدبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنیامین کو روکنے کا ایک راستہ بنا دیا۔ اور اگر یہ تدبیر اللہ کی طرف سے شامل حال نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے اپنا بھائی روکنا مشکل ہو جاتا۔
کیونکہ اگر مصر کے قانون کے مطابق بالفرض چوری کی سزا بنیامین کو دی جاتی، یہ تو ایک طریقہ تھا، انہوں نے چوری کی نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اگر مصر کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تو وہاں قانون یہ تھا جو سامان چوری ہوا ہے اس کی ڈبل قیمت چور ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ اسے کچھ سزا بھی دی جاتی تھی۔ تو اس چوری کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی تدبیر کے بغیر اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، تو وہ تدبیر یوں چلائی کہ بھائیوں نے پہلے ہی کہہ دیا جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا اسے آپ لوگ اپنے پاس رکھ لینا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی بنیامین رک گئے، اور بھائیوں کے پاس اب کوئی آگے سے عذر نہیں بچا۔ بھائی کیا کہنے لگے؟ جب بھائیوں نے وہ پیالہ دیکھا تو کہنے لگے اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا، ان کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ سوالی بن کر آئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام پر ان کے بچپن کے زمانے کی کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی بات کو دہرا رہے ہیں۔ کہنے لگے اس کے ایک بھائی نے اس سے پہلے ایک دفعہ چوری کی تھی، لگتا یہ ہے کہ یہ وہی جراثیم چلے آ رہے ہیں۔ بنیامین کو بھی قصوروار ٹھہرایا اور یوسف علیہ السلام پر لگایا ہوا بچپن کا الزام بھی دہرا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کوئی چوری نہیں کی تھی، ایک اس طرح کا الزام ان پر لگا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا صبر اور ان کی برداشت دیکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گھر کی بات ہے، گھر کی بات کو مصر کے اندر بادشاہ کے دربار میں دہرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو بھائی نے چوری کی ہے تو اس کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایک بچے کی بچپن کی اتنی پرانی بات کو تم ابھی دہرا رہے ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو، یہ تم سراسر غلط کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسا معاملہ کیا بھی نہیں تھا، یہ ان کی طرف بے بنیاد بات منسوب کر دی گئی، اور یوسف علیہ السلام دل میں کہنے لگے تمہیں اپنے بڑے بڑے وہ کارنامے یاد نہیں ہیں جو تم نے بھائیوں کے ساتھ کیے، اور آج تم ان بھائیوں پہ ایسی الزام تراشی کر رہے ہو، کچھ تو تمہیں خیال ہونا چاہیے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو غصہ یقیناً آیا، مگر انہوں نے اپنے غصے والے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کو نہیں کہا، ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم ایسے ہو، تم نے اپنے بھائی کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اسے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، اسے یوں پریشان کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ دل ہی دل میں کہا کہ تم خود کہاں کھڑے ہو، تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے، اسے اپنی بڑی غلطی بھی نظر نہیں آتی، دوسرے کی چھوٹی غلطی کو پہاڑ بنا لیتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے دوسرے انسان کے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نظر آ جاتی ہے اور اپنے جسم پہ بیٹھا ہوا سانپ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرے انسان کے جسم کی مکھی بھی نظر آ جاتی ہے، اپنے جسم کا سانپ بھی تجھے نظر نہیں آتا، یہ انسان کی عجیب کمزوری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ہر بات ہر وقت نہیں کہنی ہوتی، موقع محل کو دیکھتے ہوئے بات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو بس آپ تھوڑا سا ان کو صرف تھوڑا سا چیک کریں، تھوڑی بات کریں، پھٹ پڑتے ہیں اور سب کچھ برابر کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے دل والوں کا کام ہے، بڑے دل والے برداشت کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، پھر وہ موقع محل کو دیکھ کر اپنی بات وہ سامنے والے کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات کا اثر اور فائدہ بھی ہو۔ اور ساتھ فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اس میں کتنا سچ ہے، کتنی حقیقت ہے۔ پھر ایک اور اپنے لیے انہوں نے ہیلا نکالا، کہنے لگے اے عزیز مصر، ان کے ابا جان بوڑھے ہیں، ہم نے ان سے آتے ہوئے وعدہ کیا تھا اس کو واپس لائیں گے، اور
اگر یہ واپس نہیں گیا وہ پریشان ہو جائیں گے، آپ ایسا کریں ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو روک لیں، اس کو واپس جانے دیں۔ اب یہ ایک درخواست بھی ہے، ایک ہیلا بھی ہے، ایک نئی بات بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ۔ یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ جس نے سامان چوری کیا، یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس لیے کہ چوری تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو ایک تدبیر تھی بھائی کو روکنے کے لیے، تو وہ الفاظ یہاں استعمال ہوئے کہ ہم نے اپنا سامان جس کے پاس پایا ہم تو اسی کو اپنے پاس روکیں گے، رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کسی کے لیے ایک قانون بنائیں، کسی کے لیے دوسرا قانون رکھیں، ہمارے ہاں ایک ہی بات چلتی ہے، ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے، اس کے مطابق بنیامین کو ہمارے پاس روکنا پڑے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی